बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ज़मीन के मामलात में प्लाट, मकान, दुकान, प्लाज़ा, कोई भी चीज़ अगर उसको ख़रीदो फरोख्त करनी हो तो इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि फ़र्द क्या किस तरह से जारी होती है, क्या उसकी अहमियत है, रजिस्ट्री इंतकाल के मराहल भी हमने कदरे कुछ समझे। अब हम देखेंगे कि फ़र्द से अगला मरहला होता है इकरारनामा माहदा बै। इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। कि फ्री कैन के माबैन फ़र्द के बाद फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदार यानी मालिक और ख़रीदार के दरमियान रजिस्ट्री से पहले जो एग्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं इकरारनामा माहदा बै। अब हम इसको देखेंगे, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है बहक डैश साकन डैश। अब बहक से मुराद है कि जिसके हक में ये लिखा जा रहा है, यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा। मन के से मुराद है मैं, डैश साकन डैश का हूँ, यानी जो मालिक है वो लिखेगा मन के जो भी नाम होगा ABC, साकन डैश का हूँ, जो कि एक कता ज़मीन, यहाँ उसकी डिटेल आ जाएगी, प्लाट नंबर है, मकान है, दुकान है, जो भी उसका होगा उसकी तफसील यहाँ लिखी जाएगी। रकबा तादादी, कितनी तादाद में वो रकबा है, मरले हैं, कनाल हैं, क्या है। यहाँ आ जाएगा खेवट नंबर क्या है, यहाँ उसका खतूनी नंबर, खसरा नंबर। रकबा तदादी का मुंतकिला हिस्सा, यानी बाज़ औक़ात मुश्तरका खाता होता है कोई, उसमें कोई मालिक होता है। तो फ़र्ज़ करें एक कनाल जगह है, उस एक कनाल में 20 मरले में फ़र्ज़ करें 4 हिस्सेदार हैं, तो इसका मतलब जो एक हिस्सादार अगर अपना हिस्सा बेचना चाहे तो वो ज़ाहिर उसका 5 मरला हिस्सा हुआ ना उसमें से, कि 20 में से, यानी यहाँ लिखा जाएगा कि जो कुल रकबा है उसमें से कौन सा हिस्सा वो मुंतकिल करना चाहता है। यहाँ वो पूरी तफसील जहाँ वाक़या है वो, यहाँ हदूद अरबा लिखा जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी के मशरक़ वाली तरफ पे क्या चीज़ है, मगरब में क्या है, शुमाल में क्या है और जनूब में क्या है। जो कि बरूए बैनामा रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज़ नंबर, ये जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड में जो तफसीर होगी उसकी दस्तावेज़, बही नंबर, जिल्द नंबर, मोरखा, पूरी तफसील जो होगी वो लिखी जाएगी कि सब रजिस्ट्रार बाहवाला इंतकाल नंबर बै मंजूर शुदा महकमा माल है। देखें इंतकाल हम ये है आखिरी मरहला होता है कि फ़र्द जारी होती है, फ़र्द के बाद इकरारनामा माहदा बै होता है, फिर रजिस्ट्री तहरीर की जाती है। वो हम पूरे मराहल देखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंतकाल नंबर बै मंजूर शुदा महकमा माल है की रूह से मकान मज़कूरा मन मकर की मज़कूरा जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, मन मकर यानी मेरी मलकियत है, और उसे बै वगैरह करने का मुकम्मल मुझे पूरा कानूनी अखलाकी हक हासिल है, कोई अमर माने ना है। इसका मतलब यानी कोई रुकावट नहीं है। अमर माने होता है बाज़ का कोई केस चल रहा होता है, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई किसी कोर्ट ने स्टे दिया होता है, या कोई और किसी कानूनी ज़ाब्ते के तहत प्रॉपर्टी जो है उसकी ट्रांसफ़र जो है वो किसी वजह से रुकी होती है, कोई उस पर बैंक के चार्जेस हैं, उस वजह से किसी भी वजह से किसी कानून के ताबे अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो यहाँ वो कह रहा है कुछ ऐसा नहीं है। कबल अज़ीम बै बाइना मकान मज़कूरा बाला हर किस्म की बारे कफ़ालत से, मसलन रहन, बै, हिबा, तबादला, वसीयत, वक़फ़, हक महर, कतन तमाम चीज़ों से ये पाक। खानगी तकसीम, मुकदमात ज़ेर बार यूँ जुमला तनाज़ात सरकारी टैक्स से मुबर्रा व पाक है। यानी ये बात कर रहा है कि ना ही जो मैं प्लाट की हम जिसका इकरार नामा कर रहे हैं, ना ये किसी को हिबा किया गया, ना तबादला किया गया, ना इसकी कोई वसीयत की है, ना वक़फ़ किया है, ना किसी को हक महर में दिया है, और ना ही इस बाबत कोई मुकदमा या तनाज़ा है, ना ही इस पर कोई टैक्स किसी किस्म का बाकी है। अगर कोई साबका वाजबात मकान मज़कूरा की बाबत निकले
تو از گرا خود سے رقم خرچ کر کے کلیئرنس مطابق تسلی مشتری کلیئر کروانے کا پابند ہوگا. مشتری کہتے ہیں خریدار کو. اب یہاں یہ ہے کہ مالک اس بات کا پابند ہے کہ اگر بات میں کوئی ٹیکس نکل آئے، کوئی اور مسئلہ نکل آئے پراپرٹی کے حوالے سے، تو اس بات کی اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کلیئر کروا کے جو ہے نا وہ خریدار کو دے گا. لہذا من مکر نے بقائمی ہوش و حواس خمسہ ثبات عقل بارزا خود بلا جبر و کرا غیر مکان مذکورہ بالا بالعوض اتنا. اب دیکھیں نا حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ جن سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یہ یعنی انہیں حواس خمسہ، آنکھ ہے، کان ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ حواس خمسہ. عقل بارزا کہتے ہیں عقل سے بارزا خود بلا جبر و کرا سے مراد کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے. بارزا خود اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے میں دے رہا ہوں. مبلغ یہاں کل رقم لکھی جائے گی، نصف جن کے مبلغ اتنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 2 دفعہ رقم اس لیے لکھی جاتی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے تو جی یہاں 5 لاکھ 50 لاکھ لکھ دیا، 50 لاکھ تو تھا ہی نہیں، وہ تو جی 5 لاکھ تھا، ایک زیرو بڑھا لی. کوئی بھی ایسی بات، یا 1 لاکھ ہے 10 لاکھ بنا لیا. تو اس لیے 2 دفعہ رقم لکھی جاتی ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. بدست و بحق بے کرنے کا معاہدہ کر کے کل رقم میں سے مبلغ جتنی رقم بیانے کے وقت وصول کی وہ یہاں لکھی جائے گی. بشکل کرنسی روٹ روبرو گواہان حاشیہ مشتری مذکورہ سے وصول پائے. دیکھیں یہاں پہ رقم کیش ہوگی تو کرنسی آ جائے گی، چیک ہوگا تو وہ آ جائے گا، کوئی پے آرڈر ہے تو وہ آ جائے گا. جس شکل میں رقم وصول کی جائے گی وہ یہاں لکھی جائے گی. جبکہ بقایا رقم جو ہے بوقت رجسٹری وصول پا کر قبضہ مکان حوالے مشتری کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جب رجسٹری کرواؤں گا نا بقیہ رقم لے کے تو مکان خریدار کو دے دوں گا. میعاد رجسٹری از مورخہ جو تاریخ فری کین طے کریں گے وہ یہاں لکھی جائے گی. اسی طرح یہاں جو رقم ہے وہ بھی باہمی مشاورت سے رضامندی سے جو طے ہوگی وہ لکھی جائے گی. من مکر بوقت رجسٹری ہمہ قسم بلز و پراپرٹی ٹیکس وغیرہ کلیئر کروا کر، کہتا ہے من مکر یعنی میں جب رجسٹری کرواؤں گا ہمہ قسم ہر قسم کے بل پراپرٹی کے ٹیکس کلیئر کروا کر تازہ PT1 کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کے، اگر کوئی PT1 کوئی پراپرٹی ہے وہاں سے تو اس کا سرٹیفکیٹ لے کے فرد ملکیت برائے بے تصدیق. تازہ سے مراد ہے بعض اوقات وقت جو ہے وہ زیادہ رکھا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے رجسٹری جو ہے وہ وہاں پہ ریونیو سے اس کو ویریفائی کروانا ہوتا ہے. ملکیت برائے بے تصدیق شدہ تحصیلدار اور تازہ مصدقہ نقل بے نامہ بمحض سابقہ تمام اصل کاغذات مکان مذکورہ حوالہ مشتری کرنے کا پابند ہوگا. کہ اگر کوئی پہلے سے ہوتا ہے نا پراپرٹی 2-3 جگہ سے بعض اوقات بک کے آ رہی ہوتی ہے، ایک نے اے نے بی کو بیچی، بی نے سی کو آگے، تو وہ ظاہر ہے وہ رجسٹری اور انتقال پھر 2-3 جگہ سے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے اگر کوئی کاغذات ہوں گے تو وہ بھی میں دے دوں گا. اور اس کے علاوہ بوقت رجسٹری گین ٹیکس کی مد میں اگر کوئی رقم ہو، گین ٹیکس جو ہے وہ مالک ادا کرتا ہے، کہتا ہے اگر ہوگا تو میں وہ دوں گا. مشتری اندر میعاد جب چاہے جس نام پر چاہے رجسٹری کروا لے. کہتا ہے مجھے یعنی اعتراض نہیں ہے وہ اپنے نام پہ کروائے یا کسی کے بھی نام پہ کروائے. دیکھیں نا اس نے جب پیسے دے دیے تو خریدار مالک کو تو پیسے چاہیے. خرچہ رجسٹری مشتری خود ادا کرے گا. مشتری DC ریٹ کے مطابق رجسٹری کروا سکتا ہے اور معاہدہ بیع سے معاہدہ بیع کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اگریمنٹ ٹو سیل کیا نا معاہدہ بیع، وہ کہتا ہے اس کی بنیاد پر بھی کسی کو اگر وہ بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے. رقم بیانہ وصول کر سکتا ہے. من مکر بامطابق شرائط معاہدہ بقایا رقم وصول کر کے مشتری یعنی خریدار یا جس کے وہ نام کہے گا رجسٹری کرنے کا پابند ہوں گا. بعد از تکمیل شرائط مشتری اندر میعاد بقایا رقم ادا نہ کرے گا تو بیانہ ضبط اور معاہدہ منسوخ ہوگا. دیکھیں یہاں جو تاریخ طے کی جائے گی کہ بقیہ رقم کی جو تاریخ طے ہوتی ہے، اگر اس تاریخ کو وہ رقم نہیں دیتا
تو پھر وہ جو اس نے یہ بیانہ دیا ہے، جو پیمنٹ کی ہے، اگر اس معاہدے کے وقت، وہ پھر اس شرط کے تحت وہ ضبط ہو جائے گی۔ من مکر اندر میعاد بقایا وصول رقم پا کر رجسٹری کرنے سے انکار یا لیت و لال نہ کروں گا۔ لیت و لال ہوتا ہے ہیلو وجد، بہانے بازیاں، تو وصول شدہ بیانہ کا ڈبل ادا کروں گا۔ وہ کہہ رہا کہ اگر دیکھیں دونوں پابند ہو گئے کہ اگر خریدار نے مقررہ میعاد میں رقم نہ دی اور اپنے نام رجسٹری نہ کروائی تو اس کا بیانہ ضبط ہو گیا۔ اسی طرح سے جو مالک ہے اگر اس نے رجسٹری نہ کرائی تو اس پہ بھی یہ پابندی انہوں نے عائد کر دی۔ مشتری چاہے عدالت سے رجسٹری کروائے، رجسٹری جبری رجسٹری کی صورت میں خرچہ من مکر کے ذمے ہوگا۔ یعنی اگر بعض اوقات کوئی ایسا پرابلم آتا ہے کہ بعض اوقات جو مالک ہوتا ہے وہ پیسے لینے کے باوجود رجسٹری نہیں کرواتا تو پھر کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، تو یہاں یہ شرط اس لیے ایڈ کی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوا، اگر یہ رجسٹری اس پہ عمل درآمد اس پہ کورٹ کے ذریعے کرایا گیا تو وہ اخراجات جو اس کورٹ کے پروسیس کے ہوں گے وہ بھی مالک ادا کرے گا، جو مشتری بقایا زر ثمن سے وضع کر لے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں خریدار جو ہوں، اگر میرا کوئی خرچہ ہو گیا عدالتی یا کسی اور کارروائی میں تو پھر میں جو آپ کے بقیہ پیسے ادا کرنے ہیں اس میں سے یہ مائنس کر لوں گا، کاٹ لوں گا۔ تکمیل شرائط کی بابت من مکر کی ذات خاص جائیداد منقولہ غیر منقولہ بمے میرے وارثان قائم مقام وارثان باز گشت قریبی یا بعیدی باہر کیف ذمہ دار ہوں گے۔ اب دیکھیں نا یہاں بات آ گئی کہ اس تکمیل جب یہ معاہدے کی روح سے کہتا ہے میں خود یا میرے وارثان اس بات کے پابند ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی منتقلی سے پہلے جو مالک ہے وہ کسی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، یا وہ اس ذہنی طور پہ ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اس کے وارثان پھر پابند ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ لہذا قرار نامہ معاہدہ بے روبرو گواہان حاشیہ یعنی نیچے پڑھ کر سن کر سمجھ کر درست تسلیم کرتے ہوئے اپنے دستخط اور نشان انگوٹھا وغیرہ لگا دیے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، یعنی یہ بطور ثبوت موجود رہے۔ الب یہاں پہ ان کے سائن دونوں کے کریں گے، خریدار بھی کرے گا، مالک بھی کرے گا، دونوں کی طرف سے گواہان کریں گے دستخط۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ قرار نامہ معاہدہ بیع جو ہے بڑی تفصیلی اس کے اندر جو ہے وہ تحریر اور شرائط موجود ہیں تاکہ کسی بھی فریق کا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ خرید و فروخت کے معاملات ہوں یا کوئی قانونی دیگر معاملات ہوں تو ہمیشہ جہاں آپ نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے یا جتنی بھی اماؤنٹ لگانی ہوتی ہے تو ہمیشہ پروفیشنل جو آدمی ہے جس کو اس کی سمجھ بوجھ ہے اس کے ذریعے سے کروائیں تاکہ یہ معاملات بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیا ہے، آپ کو بات پتہ چل گئی ہے، تو آپ جو ہے اس کو خود بھی تحریر کروا سکتے ہیں، یا اگر کسی سے بھی کروائیں تو آج جب یہ باتیں آپ کے علم میں ہوں گی تو پھر آپ ان باتوں میں سے اگر کوئی بات رہ بھی جاتی ہے تو آپ اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔